بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے مین 3 ٹاپک ہیں۔ پہلا ٹاپک ہوگا کہ سپریم کورٹ میں جو آئینی ترمیم کے خلاف آئینی بینچ سماعت کر رہے اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ دوسرا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی تھی اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اور آخر میں ہم سینیٹر مشتاق احمد خان جو اسرائیل کی قید سے رہا ہو کر کس ملک میں پہنچے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ اگر آپ ہمارے ویلاگ سے متفق ہیں یا آپ کی کیا رائے ہے آپ نیچے کامنٹ میں ضرور لکھا کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ کی رائے اس ویلاگ پر یا اس ٹاپک پر کیا ہے۔ سب سے پہلے کل آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کل سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تھی جو آئینی ترمیم کی، تو ایک درخواست تھی کہ ہمیں لائیو دکھایا جائے ججوں کو، جس پر جمال مندوخیل نے ایک ریمارکس دیا تھا، کہا کہ ہم بے نقاب ہو جائیں گے اگر ایسے کرتے ہیں تو لوگ ہمیں بے نقاب کرتے ہیں، ہم چھپے کمروں میں اندر بند کرتے ہیں تو فیصلے ہونے دو۔ تو اس کی درخواست سب نے متفقہ طور پر دکھا دی کہ لائیو دکھایا جائے۔ سماعت آج 11 بجے تک 11:30 تک ملتوی کر دی گئی ہے اور دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا آتا ہے۔ میں نے آپ کو فیصلہ بتا دیا کہ 4-3 سے فیصلہ آئے گا۔ 4 جج حق میں آئینی ترمیم کے جائیں گے اور 3 مخالف میں، جسٹس عائشہ ملک اور 1-2 جج۔ اور اس کے بعد پاکستان طریقے دیکھیے کیا یہ ان کو صدا کرنی چاہیے تھی کہ جو آئینی بینچ بنا ہے اس کو کیسے سن سکتا ہے یہ بات، لیکن یہ نقطہ اب دلائلوں میں آئے گا تو اٹھائیں گے یا لیگل ٹیم یا باریں یا ہوگی یا نہیں۔ اب 17 اکتوبر کو بار کا الیکشن ہے، اب اس پر بھی الگ ٹاپک بنائیں گے، وہ آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ لیکن میری جو ذاتی رائے کہ سپریم کورٹ اسٹیبلشمنٹ لٹکائے گی جب تک یا حکومت یا کچھ ایسے آپشن ہوں گے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو پریشان کیا تو حکومت ججوں کو کہے گی، اگر جج اسٹیبلشمنٹ کہے گی جو وہ کہیں گے تو اس میں آئینی ترمیم ختم کر دی جائے گی۔ یہ دیگر موضوع یہ بھی زیر بحث آ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ آپ کو معلوم ہے کنٹرول ہے، جیسے جمال مندوخیل، امین الدین خان، جسٹس حسن رضوی، جسٹس محمد علی مظہر خان اور دیگر جج جو آئینی بینچ میں شامل ہے۔ 3-4 لوگوں کو چھوڑ کے مثال کے طور پر جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل دیکھیے، جیسے منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جیسے منیب اختر جیسے منصور علی شاہ، جیسے منیب اختر کو چیف جسٹس کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیونکہ ان کی وجوہات بھی جاری کرنی تھی، کیا وجہ تھی ان کو چیف جسٹس کس لیے نہیں بنایا؟ جیسے سب کو پتہ ہے کہ یہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب یہ بھی نقطہ آئینی بینچ عسکری نون لیگ کے بینچ کے سامنے اٹھانا چاہیے، لیکن دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے۔ اس کیس کی سماعت لائیو دکھائی جائے گی سپریم کورٹ کے YouTube چینل پر۔ اب آتے ہیں توشہ خانہ 2 کیس۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس تھا، تو اس کے نوٹس جاری دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ سے دبائے گا جو عسکری ٹاؤٹ لایا ہے جج وہ کیسے دیکھیے عدالت ہوتی ہے جی ہم 5 دن کے لیے نوٹس جاری کر دیں گے۔ اب اس میں عمران خان کو سزا دینے کا انتظام مکمل کر لیا گیا، سوائے کس کی وجہ سے سزا دے، یہ سلمان صفدر کی وجہ سے عمران خان کو اس کیس میں سزا ہوگی۔ ہم نے کہا تھا دیکھیے عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تھا توشہ خانہ 2 کیس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ فوری طور پر عمران خان کے اس ریفرنس میں خارج کرنے کی FIR کو جو گرفتار کیا فوری طور پر اس مقدمے سے فارغ کیا جائے۔ سیشن کورٹ مسترد کرتی، فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج کنٹرول نہیں تھے، تو توشہ خانہ 2 کیس میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آ سکتا تھا۔ تو یحییٰ خان 2 نے اس کو اپنے طریقے سے پیچھے ڈھیلا، تو سلمان صفدر عمران خان کے اور بشیر بی بی کو اس کو 35 دن میں گرفتار رکھا، نہ عمران خان کے جسمانی ریمانڈ چیلنج کی گیا نہ کچھ کیا۔ تو اس کے بعد چیلنج کیا گیا جنوری کو، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ترمیم ہو چکی تھی، نہ انصاف تھا، نہ قانون تھا، نہ آئین تھا،
تو پھر فروری میں نہیں لگی تو ان کو چاہیے تھا سپریم کورٹ میں جاتے کہ ہمارا درخواست سننا چاہیے، لیکن اگر نہیں کو تو فوری طور پہ سپریم کورٹ میں درخواست دیتے ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ کیس نہیں سنا، آپ ہمارے کیس کا فیصلہ کریں۔ تو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم وہاں بھی سوتی رہی اور وہاں بھی کچھ نہ کیا۔ دیکھیے ہم نے ہر روز ہر وقت آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ تو شاہانہ 2 کیس میں سلمان صفدر کی وجہ سے عمران خان کو سزا ہو رہی، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اس وقت اگر جسمانی ریمانڈ پہلی دفعہ عمران خان کو اس کیس میں ڈسچارج یا خارج کرنے کی درخواست دیتے تو عمران خان کا کام بن سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے نہیں دیا، کیونکہ عمران خان کو سزا دلوانی تھی۔ عمران خان کا جس طرح میں نے 9 مئی کے جو 8 مقدمے تھے ان کے سب کے جو آپ لوگوں کے سامنے بات کی ہے، لکھ کر سب کچھ آپ لوگوں کو ویلاگوں میں بتائی ہے۔ یہ بھی ویلاگ میں بتا رہا ہوں کہ سلمان صفدر نے توشیخانہ 2 کیس میں عمران خان کو کیسے سزا دلوانے کا پلان بنایا تھا۔ جب عمران خان گرفتار ہوا، جسمانی ریمانڈ مقدمے کو چارج نہیں کیا، بعد میں بریت کی، جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو سوتے رہے۔ میں نے کہا تھا جب کیس قریب آئے گا تو یہ جاگیں گے، تو پھر وہی بات ہو جاگے۔ اب جج صاحب نے جو شیطان جج میناس ہے، اس نے تاریخ نہیں دی اور کیس کو ملتوی کر دیا گیا۔ اب تاریخ اس کی کوئی نہیں ہے کہ جب تک سزا دے رہا ہے تو اس کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اب ان کے پاس آپشن ہے کہ توشیخانہ 2 کیس میں درخواست دیں کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں آپ ہماری درخواست۔ اس کے بعد جو اگلی ہے اپنا خبر جو تیسری جو انتہائی اہم ہے، سینیٹر مشتاق احمد خان کو رہا کر دیا گیا ہے اور اس کو اردن کے سرحد کے قریب چھوڑا گیا، اردن پہنچ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کب تک اس کو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مزید معلومات کے لیے اب ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔